بہت سے یوتھ کہتے ہیں کہ ہمارا اس لیے نہیں دل کرتا کیونکہ ہم بہت زیادہ میوزک سنتے ہیں، گانے سنتے ہیں، بس نماز نہیں پڑھی جاتی، نماز پڑھ کے کیا کرنا۔ تو دیکھیں، اپنی انگزائٹی کو کم کر دیا کریں اور اپنے تذبذب کو کم کر دیا کریں، اپنی بے چینی کو کم کر دیا کریں، کیونکہ آپ ایک ایسی جگہ پر کھڑے ہو چکے ہیں جہاں پہ امن ملنے والا ہے آپ کو، اور آپ ایک ایسی ذات کے سامنے کھڑے ہیں جو ٹائم کو کنٹرول کرتا ہے۔ ہم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کام کرانا ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ٹائم میں برکت ڈالنی ہے۔ تو یہ سوچ کر جب آپ نماز میں کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ نماز میں خود بخود سکون آ جائے گا، پھر آپ سجدہ بھی لمبا کریں گے، رکوع بھی اچھے سے کریں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا کام انشاءاللہ تعالیٰ وہ کرا دینا ہے۔ ضروری نہیں کہ اگر کام نہیں ہوا تو نماز جو ہے اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اس طرح چلنے لگا تو پھر تو انسان جو ہے وہ بچے کی طرح ہو جائے گا، چھوٹا بچہ جیسے ہوتا ہے، اسے کچھ مل جائے تو خوش ہے، نہ ملے تو رونے لگ جاتا ہے۔ نماز میں بیوٹی ایڈ کرے گا، اپنے تھاٹس کو کنٹرول کرے گا، ٹھیک ہے نا، اپنے وسوسوں کو کنٹرول کرنا سیکھیں گے، اور نماز کی ٹرانسلیشن مائنڈ میں لا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے باتیں کریں گے وغیرہ وغیرہ، تو ہو ہی نہیں سکتا نماز انہیں فائدہ نہ دے۔ جو انسان نماز پڑھ کے اسی جگہ پر بیٹھ کے ذکر کرتا ہے، اور جب تک وہ ذکر کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، دی اینجلز پرے فار دا پرسن۔ دیکھیں، نماز سے اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ ہم سٹارٹ کریں پریکٹیکل اسلام کی جب بات ہوتی ہے، کیونکہ نماز از ایوری تھنگ ٹو بی آنیسٹ۔ نماز اگر ٹھیک ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے، اور بہت سے چیلنجز ہمیں آتے ہیں نماز قائم کرتے ہوئے، ڈی موٹیویشن آتی ہے، اور ریگولیرٹی نہیں آ پاتی، ڈسپلن نہیں آ پاتا، یا جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ اس طرح سے نہیں پڑھ رہے ہوتے کہ کچھ خاص فائدہ ہو، رائٹ؟ تو یہ ساری چیزیں، یہ پرابلمز ہیں ہمارے سامنے، ان کو ہم نے سالو کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ شروع سے دیکھا جائے کہ نماز ہے کیا، نماز کا پرپس کیا ہے، نماز پڑھنی کیوں چاہیے، اور نماز کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ تو میں نے لاسٹ کلاس میں آپ کے سامنے کچھ سینیریوز رکھے تھے، دوبارہ رکھتا ہوں کہ جو میرے سامنے ریزنز آئی ہیں بہت سے لوگ کیوں نہیں پڑھ پاتے نماز۔ جنرلی تو یہ ہے کہ لاپرواہی ہے، پتہ بھی ہے کہ پڑھنی چاہیے لیکن لاپرواہی ہو جاتی ہے، سستی ہو جاتی ہے، جنرلی تو یہ ہے۔ لیکن یہ بھی کچھ ہمارے سامنے ریزنز آئیں کہ مثال کے طور پہ خدا نخواستہ اگر کوئی حرام میں ہے، کانسٹنٹ حرام ریلیشن ہے کسی کا، تو ان کو گلٹ ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھ کے کیا کر لیں گے، یعنی ہم تو کانسٹنٹ حرام میں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے، بلکہ نماز تو چیز ہے جو شاید آپ کو نکال لے اس میں سے۔ اگر حرام کے ساتھ نماز نہیں ہے پھر تو حرام ہی ہے نا، پھر تو بچا ہی کچھ نہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک بندہ جو ہے وہ اس کی ساری ہی روٹین خراب ہے، اب وہ کہے کہ مجھے ایکسرسائز کرنے کا کیا فائدہ ہے، ہی خراب ہے، روٹین ہی خراب ہے، ایکسرسائز کر کے کیا کروں گا؟ بھئی ایکسرسائز کرو گے تو روٹین ٹھیک ہوگی نا۔ تو اسی طرح نماز پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے حرام سے بچ جائیں۔ تو دوسرا میں نے آپ کو سیم مثال دی تھی، پرسن ایڈکٹڈ ٹو سنز۔ بہت سے یوتھ کہتے ہیں کہ ہمارا اس لیے نہیں دل کرتا کیونکہ ہم بہت زیادہ میوزک سنتے ہیں، گانے سنتے ہیں، بس نماز نہیں پڑھی جاتی، نماز پڑھ کے کیا کرنا۔ اسی طرح تیسری ریزن بتائی تھی کہ آپ ایسی کمپنی میں، ایسے انوائرمنٹ میں ہیں جہاں نماز پڑھ ہی نہیں رہا کوئی، تو پھر ظاہر ہے بندہ بھی نہیں پڑھے گا، آبویس سی بات ہے۔ اسی طرح ایک اور ریزن میں نے بتائی تھی کہ یہ بھی ایک ریزن آئی کہ بہت سے لوگ جو ہے نا وہ ڈرتے ہیں نماز کے قریب جاتے ہوئے، نماز شروع کرتے ہوئے، یا بہت زیادہ ریلیجس ہوتے ہوئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم بہت ریلیجس ہو گئے یا ہم نے دین سیکھنا شروع کر لیا تو ہماری لائف ڈیفیکلٹ بن جائے گی۔ یہ باقاعدہ ایک بیلیف پایا جاتا ہے ہماری نوجوان نسل میں، سم آف دیم who think کہ جیسے جیسے آپ ریلیجن میں آتے ہیں تو آپ کی زندگی مشکل ہوتی جاتی ہے۔ تو دین اگین دس از اے وسوسہ آف شیطان۔ اور لاسٹ ریزن میں نے بتائی تھی کہ obviously people they don't want to leave their comfort zone۔ ان کی لائف چل رہی ہے، مزے میں چل رہی ہے، obviously مزہ ان انورٹڈ کاماز کمفرٹ میں ہے، تو نماز کیوں پڑھی جائے؟ مطلب سوال پیدا ہوتا ہے نا، کیوں اٹھا جائے، کیوں وضو کیا جائے، کیوں مسجد تک جایا جائے، فجر پہ کیوں اٹھا جائے جبکہ سب کچھ تو سیٹ چل رہا ہے۔ تو یہ چند ایک ریزن جو ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ تو بہرحال ان کے حل بھی میں نے آپ کو بتائے تھے کہ اس کا سب سے بڑا حل تو یہ اس لیے پڑھنی چاہیے کیونکہ اللہ کا حکم ہے، فرض ہے، فرض کام کا دل کرے یا نہ کرے کام تو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا میں بہت سی چیزیں ہیں جو کرنی پڑتی ہیں، چاہے دل کرے یا نہ کرے۔ جیسے ایگزامس تو دینے آپ نے یونیورسٹی میں، دل کرے نہ کرے ڈزنٹ میٹر، اس سے تعلق نہیں ہے دل کرنے سے۔ تو نماز بھی اسی طرح فرض کام ہے، پہلی بات
دوسری بات یہ ہے کہ نماز آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ نماز بہت سی برائیوں سے بچاتی ہے. نماز کے فوائد ابھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گی نماز کیوں پڑھنی چاہیے اور کیوں اتنا امپورٹنٹ کام ہے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آنسرز کی تلاش میں چلتے ہیں. تو میں نے سب سے پہلے حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی کہ یہ حدیث بہت کرسٹل کلیئر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا. جس کی نماز ٹھیک ہے اس کے باقی اعمال بھی ٹھیک ہوں گے, جس کی نماز نہیں ٹھیک پھر اس کے باقی اعمال بھی ظاہر ہے ٹھیک نہیں ہوں گے. اسی طرح میں نے آپ کو کہا تھا کہ نماز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس ایٹریبیوٹ کو فیل کیا کریں, المؤمن. المؤمن کا کیا مطلب ہے؟ دا ون ہو گیو سیکیورٹی, امن. جب آپ مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں تو دیکھیں اپنی انگزائٹی کو کم کر دیا کریں اور اپنے تذبذب کو کم کر دیا کریں, اپنی بے چینی کو کم کر دیا کریں, کیونکہ آپ ایک ایسی جگہ پر کھڑے ہو چکے ہیں جہاں پہ امن ملنے والا ہے آپ کو, اور آپ ایک ایسی ذات کے سامنے کھڑے ہیں جو ٹائم کو کنٹرول کرتا ہے. تو ریسٹ ایشورڈ آپ کا کام ہو جائے گا. اگر آپ کو فکر ہو رہی ہے, سوچ آ رہی ہے, نہیں میرا پینڈنگ کام ہے, میں نے ادھر جانا تھا, نماز مجھے لیٹ کرا رہی ہے, نماز میرا ٹائم کھا رہی ہے, نماز میرا ٹائم لے رہی ہے, تو پھر ریسٹ ایشورڈ اس کا مطلب کہ ہم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں, کیونکہ اللہ نے کام کرانا نا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ٹائم میں برکت ڈالنی ہے. تو یہ سوچ کر جب آپ نماز میں کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ نماز میں خود بخود سکون آ جائے گا. پھر آپ سجدہ بھی لمبا کریں گے, رکوع بھی اچھے سے کریں گے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا کام انشاءاللہ تعالیٰ وہ کرا دینا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو اللہ کا ایٹریبیوٹ ہے وچ از المؤمن, کہ میں المؤمن کے سامنے کھڑا ہوں جو مجھے امن دے گا, مجھے سیکیورٹی دے گا, میری حفاظت کرے گا. ٹھیک ہے, تو یہ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم کہا تھا. پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو راحت کہتے تھے اور اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہتے تھے. ٹھیک ہے, یہ ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے. پروفیٹ حضرت بلال کو کہتے تھے کہ اقامت کہیے, لیٹ اس ہیو ریلیف, ہمیں راحت ملے, تاکہ آپ اقامت کہیے, ہم نماز پڑھتے ہیں ہمیں راحت ملے گی. تو یہ بڑا زبردست کانسیپٹ ہے. اس کے بعد میں نے آپ کو یہ حدیث سامنے رکھی تھی کہ نماز اتنی خوبصورت چیز ہے, اللہ کے ساتھ ملاقات ہے کہ آپ سب سے زیادہ قریب اللہ کے سجدے میں ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اگر آپ اللہ سے ملاقات چاہتے ہیں اور اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو نماز اس کا بہترین ذریعہ ہے. اور پھر ہم نے یہ آیت دیکھی جس میں نے آپ کو نماز کا پرپس بتایا کہ نبی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ طہ ورس 14 میں کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو کہ اے موسیٰ, انڈیڈ آئی ایم اللہ, اننی ان اللہ, میں اللہ ہوں, لا الہ الا انا فاعبدنی, دیر از نو ڈائٹی ایکسیپٹ می سو ورشپ می, وَأَقِیمِ الصَّلَاةِ لِذِکْرِی, اور موسیٰ نماز قائم کرو کس لیے؟ میری یاد کے لیے, میرے ذکر کے لیے. تو دیکھیں نماز کا پرائمری مقصد ہے اللہ کی یاد قائم کرنا, اللہ کا ذکر کرنا. ٹھیک ہے, اگر نماز پڑھ کے آپ کو اللہ یاد آ گیا تو انشاءاللہ آپ کی نماز ہو گئی ہے. باقی نماز اگر پرائمری مقصد یہ ہے پڑھنے کا کہ کوئی کام ہو جائے, کوئی دعا قبول ہو جائے یا کوئی چیز مل جائے, تو وہ کوئی برائی اس میں نہیں ہے ایز سچ, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب کوئی مشکل آتی تھی نماز پڑھا کرتے تھے, جب دعا کرنی ہوتی تھی نماز پڑھا کرتے تھے. لیکن وہ پرائمری مقصد اگر ہوگا تو خدا نہ خواستہ اگر وہ چیز آپ کو نہ ملی نماز پڑھ کے تو پھر آپ کہیں گے نماز پڑھنے کا فائدہ ہی کیا. اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں, بہت سے لوگ ایگزامز آتے ہیں نماز شروع ہو جاتے ہیں, ایگزامز نہیں پاس ہوتے, کہتے ہیں نمازوں کا کیا فائدہ. اسی طرح بہت سے لوگ نے کوئی ایڈمیشن کہیں لینا ہوتا ہے, نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, ایڈمیشن نہیں ہوتا ہے, کہتے ہیں لو جی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے, اور سو آن اینڈ سو فورتھ, انسان ہے تو یہ کوئی پرائمری مقصد نہیں ہے. ضروری نہیں کہ اگر کام نہیں ہوا تو نماز جو ہے اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اس طرح چلنے لگا تو پھر تو انسان جو ہے وہ بچے کی طرح ہو جائے گا. چھوٹا بچہ جیسے ہوتا ہے, اسے کچھ مل جائے تو خوش ہے, نہ ملے تو رونے لگ جاتا ہے. تو ہم بچے تو نہیں ہیں نا, ہم تو میچور لوگ ہیں اور ہم اللہ کے عبد ہیں, اللہ کی عبادت کرنے اس دنیا میں آئے ہیں. ہم اپنی خواہشیں پوری کرانے تو نہیں آئے اس دنیا میں. انسان کو سوچنا چاہیے. آپ دیکھیں صحابہ کو شکست بھی ہوتی تھی جنگوں میں, ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ صحابہ کو نقصان بھی اٹھانا پڑا ہے جنگوں میں. تو کسی جنگ میں کفار کا پلڑا بھاری ہوتا تھا, بعد کی جو کانکیسٹ ہے ان کی بات کر رہا ہوں, تو صحابہ نے کتنی نمازیں پڑھ کے دعا کی ہوگی. تو کیا مطلب انہوں نے نمازیں چھوڑ دیں کہ ہمیں شکست کیوں ہو گئی, ہماری دعا کیوں نہیں قبول ہوئی, کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے لوگ شہید ہو گئے؟ انہوں نے تو ایسے نہیں سوچا. تو یہ بہت ہی مایوپک جسے کہنا چاہیے کہ شارٹ
ایک سوچ ہے, ایک چھوٹی سوچ ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی, لہٰذا نمازوں کا بھی کیا فائدہ ہے. نمازوں کا یہ فائدہ ہے کہ نماز سب سے پہلا سوال ہوگا, اگر نماز ٹھیک ہے تو انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہے. یہ سب سے بڑا فائدہ ہے نمازوں کا. باقی فوائد اپنی جگہ, اس کی طرف آتے ہیں ہم ابھی, ٹھیک ہے. اسی طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ نے نمازوں میں خشیت کا حکم دیا ہے, خشیت اپناؤ نمازوں میں, ٹھیک ہے. تو اگر نمازوں میں خشیت نہ اپنائی جا سکتی, خشیت سے کیا مراد ہوتی ہے؟ سبمسونیس اور بیوٹی ایڈ کرنا نماز میں. اگر انسان نمازوں کو بیوٹیفائی نہ کر سکتا تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں اس کو یہ بات کر رہے ہیں کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون. مومنون کی کوالٹی اللہ نے بتائی کہ یہ وہ ہیں جو نمازوں میں خشیت لاتے ہیں, بیوٹیفائی کر کے نماز پڑھتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ نمازوں کو بیوٹیفائی کیا جا سکتا ہے. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں. آپ میں سے اگر کوئی جم کرتا ہے یا کبھی گیا ہے, اس کو اچھے سے پتہ ہے کہ اگر آپ صحیح اینگل پہ گیم نہیں لگائیں گے, اگر آپ صحیح طرح سے گیم نہیں لگائیں گے, آپ کا جم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کی باڈی بلکہ خراب ہونے کے چانسز ہیں, ٹھیک ہے. آپ کا اینگل ٹھیک کراتا ہے سب سے پہلے ٹرینر. اسی طرح نماز میں آپ کی حرکات و سکنات ہی ٹھیک نہیں ہوں گی, آپ کا رکوع یوں ہے. وہ میں نے لاسٹ ٹائم کہا تھا, نوجوانوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, ان کی کمر ہی سیدھی نہیں ہوتی. ابھی جوانی میں ہی کمر کے مسئلے آ گئے, مطلب کمر سیدھی ہونی چاہیے رکوع میں, ٹھیک ہے, اسٹریٹ ہونی چاہیے. آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں, اور آپ جب قیام پہ کھڑے ہیں تو آپ ذرا خوبصورتی لائیں اپنے قیام میں, ٹھیک ہے نا, مطلب سر جھکا ہونا چاہیے, آپ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہیں. تو جب تک نماز کے بھی اینگلز نہیں ٹھیک ہوں گے, جیسے میں نے جم کی مثال دی, تو آبویسلی نماز میں خشیت تو نہ ہوئی نا. پھر سجدہ اگر اس میں اٹینشن نہیں ہے, اٹینٹیونیس نہیں ہے, تو یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی کہ دیٹس وائی نماز پہ بھی محنت دیکھیں بہت ضروری ہے. اب جم پہ کیوں انسان اتنی محنت کرتا ہے؟ کیونکہ اسے ایک آؤٹ کم نظر آ رہا ہے. اسے پتہ ہے کہ میں ٹائم لگاؤں گا, میں اینگلز ٹھیک کروں گا, ٹھیک ہے نا, میری باڈی بنے گی, مجھے فائدہ ہوگا. اسی طرح نماز پہ جو ٹائم لگائے گا, نماز میں بیوٹی ایڈ کرے گا, اپنے تھاٹس کو کنٹرول کرے گا, ٹھیک ہے نا, اپنے وسوسوں کو کنٹرول کرنا سیکھیں گے, اور نماز کی ٹرانسلیشن مائنڈ میں لا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے باتیں کریں گے وغیرہ وغیرہ, تو ہو ہی نہیں سکتا نماز انہیں فائدہ نہ دے, اور انہیں نظر آنے لگے گا نماز کا جو فائدہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال پیش کی صحابہ کو کہ اگر ایک انسان کے گھر کے باہر ایک اسٹریم آف واٹر ہے اور اس میں 5 ٹائمز ڈبکی مارے تو کیا اس پر کوئی ڈرٹ رہے گی؟ تو صحابہ نے کہا آبویسلی نہیں. تو پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی معاملہ نماز کا ہے. 5 نماز کا مطلب ہے 5 بار ڈبکی مارنا صاف پانی میں, تو ان کے بدلے اللہ وائپس اوے آل دا ڈرٹ یعنی سنز فرام دیم, ٹھیک ہے. تو یہ بہت ہی موٹیویشنل خوبصورت حدیث ہے. اسی طرح میں نے آپ کو یہ حدیث سنائی, دا 5 ڈیلی پریئرز اینڈ دا فرائیڈے پریئر انٹل دا فرائیڈے پریئر آر ایکسپیشن. جمعے کے جمعے جو نمازیں ہیں جو جس نے پڑھی ہوں گی انشاءاللہ, تو وہ گناہوں کی ایکسپیشن ہے. جمعے کے جمعے کی جو نمازیں یعنی 1 ویک کی جو نمازیں ہم نے پڑھی ہوں گی, ٹھیک ہے, تو دے آر این ایکسپیشن فار آر سنز. اور دیکھیں ہم سب کو گناہ معاف کروانے کی کتنی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنے چانسز دیے انسان کو. کفارات پہ باقاعدہ حدیث ہیں, کفارات کہتے ہیں گناہوں کے کفارہ کو. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان نماز پڑھ کے اسی جگہ پر بیٹھ کے ذکر کرتا ہے, اور جب تک وہ ذکر کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں, دی اینجلز پرے فار دا پرسن. تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے. ہماری انفارچونیٹلی کوشش ہوتی ہے کہ نکلیں, سلام پھیرا اور بس نکلیں, ٹھیک ہے. تو تھوڑا سا اگر ہم ویٹ کر لیں, وہاں پہ بیٹھ جائیں, یہ ہمارے تزکیہ کے لیے بھی اچھا ہے. مسجد میں آپ بیٹھیں گے, پازیٹیو انرجی لیں گے, اسپرچول انرجی لیں گے, انشاءاللہ اٹ ول گیو یو دیٹ ڈرائیو, دیٹ موٹیویشن, دیٹ انرجی ٹو فائٹ فتنس, ٹو فائٹ دا سنز, ٹھیک ہے. تو اس کو لیں, اس انرجی کو وہاں بیٹھ کر. تو یہ جو کفارات ہیں اس میں نمازیں بھی ہیں. سب سے بڑی بات کہ نمازیں ایکسپیشن آف سنز ہوتی ہیں. اسی طرح یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ 5 جو پریئرز ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ نے انجوائن کی ہیں, جو کوئی بھی صحیح سے وضو کرے گا پراپرلی, اور ان نمازوں کو ٹائم پر پڑھے گا, اور رکوع صحیح سے کرے گا, سجدہ صحیح سے کرے گا, اور پراپر فوکس آف مائنڈ کے ساتھ پڑھے گا, اور ہیوملٹی اور خشوع لے کر آئے گا. یہ کچھ کنڈیشنز ہیں نمازوں کی, ٹھیک ہے. کیا کیا کنڈیشنز ہیں؟ پراپر وضو. اب دیکھیں اگر ہم نے وضو ہی پراپر نہیں کیا, اف وی ڈڈ ناٹ اسٹارٹ, اگر ہمارا اسٹارٹ اچھا نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہمارا وضو بہت کیئر لیس ہے, اور اس میں کچھ آپ کے ایسے اعضاء رہ گئے ہیں جو ابھی تک ڈرائی ہیں,
جیسے ایک صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دوبارہ وضو کرو, آپ نے وضو ٹھیک سے نہیں کیا کیونکہ تھوڑا سا ایلبو ڈرائی رہ گئی تھی. بٹ ہیونگ سیڈ اٹ, اب یہ نہ ہو کہ او سی ڈی ہونے لگ جائے. طہارت پہ وضو پہ او سی ڈی بھی بہت ہو جاتا ہے, بار بار بندہ کرتا ہے, بار بار. ایک ہی بار کریں, اچھا کریں, تسلی کر کے کریں انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ وضو جب آپ کرتے ہیں تو گناہ جھڑے ہوتے ہیں. یہ میں ابھی آپ کو حدیث سناؤں گا. تو دیکھیں پراپر وضو سے بات سٹارٹ ہوتی ہے کہ وضو بندہ بہت پراپرلی کرے. اس کے بعد دوسری کنڈیشن کیا ہے, وقت پر نماز پڑھے. اللہ تعالیٰ نے وقت پر نماز مقرر کی ہے, اسی وقت پر اچھا ہے. دیکھیں اس کے اوپر بہت میں بات کر سکتا ہوں. آپ کو کیا پتا کہ کس وقت کیا انرجی نکل رہی ہے یونیورس کی. ہماری انرجیز ہوتی ہیں نا, یونیورس از سراؤنڈیڈ بائی آل سارٹس آف انرجیز. تو یو نیور نو کہ اس خاص ٹائم پہ ہی آپ سجدہ کریں گے, اس خاص ٹائم پہ ہی آپ نماز پڑھیں گے تو فائدہ ہوگا, یہ اللہ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے, اس لیے اللہ نے اس خاص ٹائم پہ نماز مقرر کر دی ہے, اسی ٹائم پہ پڑھنے کا فائدہ ہے. ٹھیک ہے, ٹائم پہ ہی نماز پڑھیں گے تو اصل فائدہ ہوگا. پھر ہے کہ بوئنگ اور پروسٹریٹنگ پراپرلی ہونی چاہیے, کمر سٹریٹ ہونی چاہیے جیسے میں نے کہا ہے, اور توجہ ہونی چاہیے رکوع میں, اور سجدہ بھی بہت پراپر ہونا چاہیے, سجدہ کیئر لیس نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے بعد فرمایا پراپر فوکس آف مائنڈ سے جو پڑھے گا. فوکس آف مائنڈ دیکھیں یہ ایک جہاد ہے, اور یہ جہاد ضروری ہے نماز کے لیے. یہ جہاد ہوگی تو آپ میں مائنڈ فلنس آئے گی. اگر یہ جہاد نہ ہوتی اور کوئی ڈسٹریکشن بھی نہ آتی نماز میں, کوئی تھاٹ بھی نہ آتا نماز میں, تو پھر دیکھیں شاید نماز آپ کو اس طرح سے ٹرین نہ کر پاتی. ٹریننگ تبھی ہوتی ہے جب چیلنجز آتے ہیں, تو فوکس ہو اور خشوع ہو, ہیوملٹی ہونی چاہیے. خشوع سے مراد کیا ہے, دل جھکا ہو اللہ کے آگے. دل سے پڑھی جا رہی نا, دل بھی انوالوڈ ہے, جسم تو انوالوڈ ہے لیکن دل بھی انوالوڈ ہے, دیٹ از خشوع. تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہم ان لیکچرز میں اچیو کرنے کی کوشش کریں گے کہ میں آپ کو یہ باری باری چیزیں بتاؤں کہ ہم نے لانی کیسے ہیں اپنے انشاءاللہ نماز میں. تو باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو اس طرح سے نماز پڑھے گا, اللہ کا پرومس ہے اللہ تعالیٰ اسے فارگیو کرے گا. پرومس ہے اللہ کا, اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے گا. ٹھیک ہے.